بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ سب سے پہلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں آپ کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور آپ کا رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ نمبر 3، ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کوئی نہیں بچتا سوائے 7 اشخاص کے، سوائے 7 لوگوں کے۔ اور وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ یہ اپنے جرم سے توبہ نہ کر لیں، اپنے گناہ کو ایکسپٹ نہ کر لیں، اپنی توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروانے والا ہے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون ہے جو رزق چاہتا ہے؟ کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے قرض دار کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے کر دیں؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین اور مہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعائیں کی جائیں، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع ہے اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے،
یہ فضیلت والی راتیں ہیں، یہ شور شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات اسوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اگر اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو وہ پھر اجر کا باعث ہے۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ ساری کی ساری خرافاتیں ہیں، اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، یہی اس کا ٹارگیٹ ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور عالم جہان میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب کو اس رات کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نوافل ذکر و اذکار تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔